السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ دن پہلے سیمانچل کے ایک جلسہ میں ممبر رسول پر شبیر برکاتی، جو اپنے آپ کو نعت خواں بولتے ہیں، ان کے ذریعہ نعت خوانی میں بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا، جو ان کی عادت میں شامل ہے۔ اس وقت اسٹیج پر حضرت علامہ و مولانا مفتی شہریار خان صاحب بھی موجود تھے۔ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے جو ان کا حق تھا کہ غلط کو روکا جائے، سو انہوں نے کیا۔ اس پر شبیر برکاتی اور شبیر برکاتی کا ہم مجاز کفیل عنبر بہت زیادہ بدسن ہوا، اور کفیل عنبر سامعین کو اکسا کر مفتی صاحب کے عزت کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش بھی کیا اور پورے جلسے کو خراب بھی کیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے علماء سیمانچل نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ جلسہ میں کیسے لوگوں کو بلایا جائے اور جلسہ کس طرح کا کیا جائے۔ یہ ساری باتیں آپ خود سماعت کریں۔ جلسہ کرانے کے لیے خالص دین اور سنیت کی تبلیغ ان کا مقصد ہو۔ پہلی ذمہ داری، پہلا کام جلسے والوں کا یہ ہوگا۔ دوسرا، علماء شورا کا انتخاب، یہ ذمہ داری صرف علاقے کے علماء کی ہوگی۔ کمیٹی کا کوئی فرد اگر کسی مخصوص فرد کے لیے بلانے کے لیے کہتا ہے تو وہ ان کی بات کبھی نہیں مانی جائے گی جب تک علاقے کے علماء کی رضامندی اس جلسے کے خطبہ شورا کے لیے نہیں ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ، جلسے میں خواتین کے لیے مکمل پردے کا انتظام ہو۔ اگر خواتین آ رہی ہیں مکمل اختلاط نہیں ہے، اگر وہ آ رہے تو جو بہت سارے صورتیں میں بول رہا ہوں، وہی بات تحریر شکل میں، اس میں کوئی بھی اضافی بات نہیں ہے۔ میلہ ٹھیلا سے جلسوں کو پاک رکھیں۔ ایک گاؤں میں ایک جلسہ ہی سال بھر میں ہو۔ جلسہ کبھی بھی کمپٹیشن کا ماحول نہ بنے۔ جلسہ جب آپ کرائے تو جو ہم بھی اسے بڑا کر کے دکھا دیں گے، ایسا بھی نہ ہو۔ یہ ہمارے تجاویز ہیں جلسے والوں کے لیے۔ ایک دوسرا، وقت کی پابندی جلسے والوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ اپنا جلسہ کب تک کرانا چاہتے ہیں، جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ ایسا وقت ہو کہ آدمی کی نماز نہ چھوٹے۔ یہ شرائط تھے، یہ امور تھے جلسے والوں کے لیے۔ شرکائے جلسہ کے لیے کیا ہے، جیسے علماء شورا خطبہ نقطہ کے لیے کون سی شرائط پائی جائے گی تب ہم بلائیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز جو شرط میں رکھی گئی ہے وہ شریعت۔ پھر وضع قطع ہے، شریعت کا پابند ہونا، ان کا وضع قطع کا درست ہونا۔ بہتر ہو کہ زمانے کے اچھے عالم ہی بلائے جائیں۔ بہت سارے ایسے خطیب ہیں، بہت بہتر خطیب ہے مگر وہ عالم نہیں۔ جب وہ عالم نہیں ہے اور خطیب ہے تو آپ خطیب کی حیثیت سے بلائیں گے، لیکن ان کی گرفت ایسی نہیں ہوگی جو گرفت اور جو زبان میں سراست اور جو زبان میں شائستگی اور اصلاح کی روحانی قوت عالم کی زبان میں ہوگی، وہ غیر عالم دنیا کے بڑے خطیب میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ سارے شرائط تھے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے مفتی صاحب کے سامنے پیش کی تھی، ان تمام چیزوں کی پابندی کرانا اس جلسے کے جو سرپرست اور صدر صاحب ہوں گے ان کی ہوگی۔ اگر اس جلسے میں خرافات ہوتا ہے ان کی موجودگی میں، یا ان کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ صدر جلسہ ہیں، پھر بھی بندہ میں زمانہ کوئی شخص بلا لیا گیا، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صدارت کا بائیکاٹ کریں، اپنے آپ کو وہ بری کر دیں کہ بھائی ہم کو آپ کے جلسے سے مطلب نہیں، کیونکہ تم نے فلاں بدنام زمانہ کو بلایا، فلاں نے گستاخ رسول کو بلایا، فلاں نے فاسق کو بلایا، فسق ایک وجہ رکھ لیں اور بدتمیزی ایک وجہ رکھ لیں۔ اس طرح کی وجوہات ان کے سامنے ہو، وہ اس جلسے کی صدارت سے ہی انکار کر دیں۔ اگر باوجود اس کے ایسے اشخاص یا ہمارے علماء اس جلسے کی صدارت قبول کرتے ہیں تو ساری ذمہ داری اس جلسے کے تعلق سے اسی صدر جلسہ کی ہوگی یا سرپرست جلسہ کی ہوگی، اور ان سے ان ذمہ داری کے تعلق سے جو سوالات کیے جائیں گے، وہ سوالات ہماری یہی تحریک علماء سیمانچل جو تنظیم ہوگی یہی کرے گی کہ صدر صاحب قبلہ آپ نے کیوں اپنی ذمہ داری سے آنکھ بند کر دی۔
آپ نے کیوں 500,000 کے چکر میں صدارت قبول کر لی؟ آپ کے رہتے ہوئے کیوں اسٹیج پہ ڈانس کیا گیا؟ آپ کے رہتے ہوئے نعت مصطفیٰ کی کیوں توہین کی گئی؟ یہ صدر صاحب کی ذمہ داری ہوگی. یہ تمام ہمارے ایجنڈے تھے, اور اگر آپ لوگ یہ ایجنڈا سے خوش ہیں, باقی وہ ساری کوئی بات نہیں کہ نذرانہ پیسہ یہ وہ, نذرانہ بند آپ نہیں کر سکتے ہیں, اللہ کی قسم نہیں کر سکتے ہیں. ہم اعلان کر دیں گے, کل چپکے سے آپ بات کر لیجیے گا ان سے, کیونکہ آپ کو ضرورت ہے شاعر کی اور اس کو ضرورت ہے پیسے کی. آپ کو بولیے گا کہ نہیں کسی کو بتانا نہیں ہے, دھیرے سے آ جائے گا. تب ہماری سرکار رہی, کیوں ہم ایسا کریں؟ آپ خود ہی مہنگے لوگوں کو نہ بلائیں, مہذب انداز میں اسٹیج پہ کام ہو بس. ہاں آپ خود ہی مہنگے لوگوں کو نہ بلائیں, آپ بادشاہوں کو بلائیں, آپ اچھے اور سنجیدے لوگوں کو بلائیں, انشاءاللہ سنا پیدا ہوگی. جی اور عقائد کے تحت میں ٹرین لگائی کہ عقائد کے علاوہ اول شرط عقائد کی ہو. مفتی صاحب نے جو فرمایا سب سے بڑی بات یہ عقائد پر گفتگو ہونا. ایک خطیب کو, ایک نیا خطیب کو آپ عقیدے پہ بولنے کے رکھیں, اور یہ لازم سمجھیں اس جلسے میں یہ نہ کہیں یا غیر ہے, یہ ہے, وہ ہے, بولنا نہیں ہے. نہیں, آپ آزاد ہیں, آزادی دیں, آزادی سے بولوائیں, انشاءاللہ کام ہوگا. یہ اگر اس مہینے میں کہیں اس کا پروگرام سیمانچل میں ہے, اگر ہے تو کہاں زور سے آواز